حميد مجيد اللهم بارك على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اسی مٹی سے ہم نے پیدا کیا تم کو اور اسی کے اندر ہی ہم دوبارہ لوٹائیں گے تم کو اور اسی مٹی سے ہی دوبارہ ہم نکالیں گے تم کو دوسری مرتبہ. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، سمجھایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج اور ان کو عذاب نہ دے. ہم آپ کے پاس معجزات لے کر آئے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں معجزے دیے ہیں، نشانیاں دی ہیں اور ہمارے پاس وہی بھیجی ہے اللہ پاک نے کہ جو آدمی بھی جھٹلائے گا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو یا منہ پھیر لے گا، روح گردانی کرے گا، اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا. فرعون کہنے لگا کہ تمہارا رب ہے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت عطا فرمائی، یعنی میرا رب وہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، ثم ہدا، پھر ان کی رہنمائی بھی فرمائی، یعنی ان کو کچھ نہ کچھ اللہ پاک نے شعور عطا فرمایا. ہر چیز کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور ان کو شعور بھی کچھ نہ کچھ اللہ پاک نے دیا ہے. انسان کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے، سب سے زیادہ انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے. اس کے بعد جو ہے نا جانور جو ہیں اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ شعور ان کو بھی دیا ہے. انسان اور جانور کے اندر فرق یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مان کر ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور جانور جو ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا شعور نہیں ہے، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کے تمام حکموں پر عمل نہیں کر سکتا ہے. یہی فرق ہے انسان اور جانور میں. اگر صرف کھانے پینے کا نام انسان ہے، شادی غمی کرنے کا نام انسان ہے، تو پھر تو یہ کام جانور بھی کرتے ہیں. ہمارے بھی ٹانگیں ہیں، ان کی بھی ٹانگیں ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ہمیں دکھ سکھ آتے ہیں، بخار تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی ہوتی ہے، ہمیں بھی سردی گرمی لگتی ہے، ان کو بھی سردی گرمی لگتی ہے. ہاں جی، پھر ہمارے اندر اور ان کے اندر فرق کیا ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آدمی لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت بجز رضائے خدا نیست. آدمی صرف اس 5-6 فٹ کی باڈی اور ہڈیوں کے ڈھانچے کا نام نہیں ہے. فرمایا آدمی تو اللہ کی رضا کے بغیر آدمی نہیں بن سکتا. آدمی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی حکموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنے والا ہو. آدمی آدم سے ہے جو آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلے، یعنی آدم علیہ السلام سے جب بھول ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی. تو انسان وہی ہوتا ہے، آدمی وہی ہے جو اللہ سے معافی مانگتا رہے اور اللہ کو یاد کرتا رہے. ورنہ کچھ نہ کچھ سمجھ اور شعور تو اللہ پاک نے جانوروں کو بھی دیا ہے. آپ جانوروں کے سامنے چارہ گھاس توڑ کر لاتے ہیں، وہ سونگتے ہیں، کسی گھاس کو کھا لیتے ہیں، کسی کو سونگ کر چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ وہ سرسبز گھاس ہوتا ہے، تازہ گھاس ہوتا ہے، لیکن سونگ کر وہ چھوڑ دیتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں. ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لہذا وہ سونگ کر اس گھاس کو چھوڑ دیتے، نہیں کھاتے.
یہ شعور ان کو کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک نے شعور دیا۔ اسی طرح حضرت مولانا قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم ایک علاقے میں ہندوستان میں رہتے تھے، تو وہاں پر ایک گھر سے جو ہے نا بندر جو ہے نا کھانا لے جاتے تھے، یعنی وہ گھر والے جب بھی روٹی پکاتے کوئی چیز پکاتے وہ بندر چوری کر کے نا اٹھا کر بھاگ جاتے تھے اور سامنے درختوں کے اوپر چڑھ جاتے اور گھر والوں کو دکھا دکھا کر کھاتے تھے۔ یعنی یہ بندر جانور جو ہے نا بڑا شرارتی جانور ہے اور تیز جانور ہے، تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوتے گھر والے وہ اٹھا کر روٹیاں بھاگ جاتے۔ گھر والے تنگ آ گئے، انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے جو ہے نا ایسے انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں، آٹے میں زہر ملا کے نا روٹیاں پکاتے ہیں، روٹی پکا کے ہم رکھ دیں گے، گھر والوں سب کو بتا دیں، گھر والے نہ کھائیں، ان میں زہر ملی ہوئی ہے، بندر لے کر جائیں گے اور کھائیں گے، سارے مر جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی۔ وہ آئے، روٹی انہوں نے زہر ملا کے پکا کے رکھ دی، بندر آئے اٹھا کر سارے روٹیاں لے گئے، وہ دور لے کر چلے گئے، وہاں پر جا کر نا انہوں نے ایسے روٹیوں کو سونگھ کر سارے ادھر ادھر بھاگ گئے، روٹی نہ کھائی انہوں نے۔ تھوڑی دیر کے بعد نا ادھر سے جنگل سے ایک بڑا بندر آیا، اس نے آ کر روٹی کو سونگھا تو سونگھ کر چیخنے لگ گیا، آوازیں کرنا شروع کر دی اور پھر وہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ جنگل کی طرف چلا گیا، وہاں سے کچھ پتے توڑ کر لے آیا، پتے کسی بوٹی کے پتے تھے، کسی درخت کے یا بوٹی کے۔ واپس آ کر سارے بندر بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ہلکا بنا کر ایک ایک روٹی سب کے سامنے رکھتا گیا اور وہ درخت کے پتے بھی ایک ایک سب کے سامنے رکھتا گیا۔ وہ سارے بندر روٹی کھا کے اوپر سے وہ پتے انہوں نے کھانے شروع کر دیے، یعنی وہ پتوں میں اللہ نے ایسی کوئی تاثیر رکھی تھی جو زہر کے اثر کو ختم کر دیتے تھے، زہر کے تریاق تھا وہ۔ تو انہوں نے سب کے سامنے وہ پتے بھی رکھ دیے، سب نے روٹی کھا لی، اوپر سے وہ پتے، زہر نے کوئی اثر بھی نہ کیا۔ تو یہ شعور جانوروں کو کس نے دیا؟ اللہ نے اتنا شعور تو جانوروں کو بھی دیا ہے۔ یہاں سرگودا یا گوجرا والے کی بات ہے، وہاں پر ایک کوئی سیٹھ سردار صاحب تھے، انہوں نے بیل پالے ہوئے تھے، بیل جانور، بہت بڑے بڑے قیمتی بیل تھے۔ ایک بڑا قیمتی بیل تھا ان کا، گھاس نہ کھائے، ایک دن، 2 دن، 3 دن ڈاکٹر، طبیب، بڑے بڑے سیانے سمجھدار آدمیوں کو دکھلایا، سمجھ نہ آئے، جانور گھاس نہیں کھاتا، بڑا قیمتی بیل ہے، گھاس نہیں کھا رہا، کمزور ہوتا جا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک پرانا آدمی دیہات سے کوئی بوڑھا آدمی آیا، سمجھدار، وہ جانوروں رکھتا تھا۔ وہ جب آیا نا، اس کو سردار نے بتلایا کہ ایسے ایسے ہمارا جانور ہے، ایک بیل ہے، گھاس نہیں کھاتا۔ وہ گیا، اس نے بیل کو دیکھا، ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا، اس کو چارہ کون ڈالتا ہے، گھاس کون ڈالتا ہے؟ سردار نے کہا خیر تو ہے۔ اس نے کہا اس کو اس نے مارا ہے، اس جانور نے غصہ کیا ہوا ہے، بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بیماری کوئی نہیں ہے، جو اس کو چارہ ڈالتا ہے، گھاس ڈالتا ہے، اس نے اس کو مارا ہے، اس نے غصہ کیا ہوا ہے، وہ بدلہ لینے کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے، کسی طرح میں کو موقع ملے میں اس سے بدلہ لوں، لہذا جس اس کو چارہ ڈالتا ہے نا، اس نے کہا وہ ہمارا نوکر ہے، ملازم ہے، اس کو بلاؤ۔ اس کو بیل کے سامنے لے گیا، اس بوڑھے نے جوتی اتار کے اس بیل کے سامنے 2 جوتیاں ماری اس کو، بس بیل نے گھاس کھانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میرا بدلہ ہو گیا۔ تو بزرگوں اتنا شعور تو اللہ پاک نے جانوروں کو بھی دیا ہے۔ اگر ہم بھی شعور ہیں، ہمیں سمجھ ہے کچھ، تو کچھ سمجھ اللہ نے ان کی حیثیت کے مطابق جانوروں کو بھی تو دی ہے، پھر ہمارے اندر اور جانوروں کے اندر فرق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اونٹنی تھی کسوہ، وہ ادھر ادھر گلیوں میں گھوم رہی تھی، پھر رہی تھی، بس آوازیں کر رہی تھی، باں باں کر رہی تھی، اور گلیوں میں کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی۔ اللہ کے رسول آج مجھے نظر نہیں آ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ بس پھر رہی تھی، دوڑ رہی تھی، نہ کوئی گھاس کھاتی نہ پانی پیتی۔
3 دن یا 1 ہفتہ گزر گیا، اس نے کوئی نہ گھاس کھایا نہ پانی پیا، بس گلیوں میں گھوم رہی تھی اور آوازیں کر رہی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آئی، ایسے گھر کے اندر ایسے منہ کر کے دروازے سے آوازیں کرتی رہی اور آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے، اور باہر گئی اور چیخ ایسے زور سے آوازیں ماری اور وہاں پر مر گئی۔ جی یہ شعور اللہ پاک نے جانوروں کو کس نے دیا؟ اللہ پاک نے دیا ہے۔ اتنا شعور تو اللہ نے جانوروں کو بھی دیا ہے جو پہچانتے تھے کہ یہ ہمارا نبی ہے۔ ہاں جی تو بزرگوں اتنا شعور اللہ پاک نے جانوروں کو بھی دیا ہے۔ ہمارا اور جانوروں کا فرق یہی ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرتا ہے۔ اگر ایسے نہیں تو پھر بزرگوں جانور ہے، جانور۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور تو جانور ہیں نا، وہ تو بے سمجھ ہیں۔ اگر وہ بے حیائی کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، وہ تو ہیں ہی جانور۔ بندر ہے، اس کا تو کام ہی ناچنا ہے، بے حیائی کرنا ہے، لیکن تجھے تو میں نے خوبصورت انسان بنایا، ذی شعور بنایا، عقلمند بنایا ہے، اور تو اپنا کام چھوڑ کے بندروں والا اور خنزیروں والے کام شروع کر دے، پھر تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور تو اپنا کام نہیں چھوڑتے، تو نے اپنا کام چھوڑ کے جانوروں والوں کا کام شروع کر دیا، تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، جو دین سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں بار بار سمجھا رہے ہیں۔ بزرگوں ہمارے اندر اور جانوروں کے اندر فرق یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کے تابع کریں بس۔ اگر اپنی مرضی پر چلنا ہے تو پھر تو بزرگوں جانور ہے، اپنی مرضی تو جانور کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔